یہ صرف اتنا ہی نہیں دوستو، خدا کی قسم اب وہ بات سنو، شاید تمہارے کان نے کبھی سنا یا نہ سنا ہوگا۔ خدا کی قسم فاطمہ کا جو مقام ہے پوری کائنات بانٹ دو، وار کے فاطمہ کے قدموں میں پھینک دو تو خیرات بننے کے لائق بھی نہیں ہے۔ فاطمہ اتنی بلند ہستی کا نام ہے، نبی پاک علیہ السلام اس ہستی اعظم کا نام ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ساری کائنات حضور سے کہا کرتی تھی یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ حضرت عائشہ صبح و شام کہتی تھی یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ حضرت ابوبکر صبح و شام کہتے تھے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ 1.5 لاکھ صحابہ صبح و شام کہتے تھے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ پوری کائنات 1400 سال سے کہہ رہی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، لیکن سیدہ کی قسمت پر قربان جاؤ، ان کے مقام کو سمجھو۔ ساری کائنات حضور کو کہتی ہے آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، مگر حضور فاطمہ کو کہتے ہیں بیٹی فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہے۔ نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ کی عظمت کے قربان جاؤ دوستو۔ حضور نے فرمایا ہے کہ انی سمیت بنت فاطمہ، بے شک میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے ذرا بولے، ذرا زور سے بولے۔ یہ نام کو رٹ لو، یہ جنتیوں کا وظیفہ ہے، یہ جنتیوں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام جس گھر جس زباں پہ ہوتا ہے یہ اس کے جنتی ہونے کی ضمانت ہے۔ حضور نے کہا انی سمیت بنتی فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَفَطَمَ لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَفَطَمَ عَنِ النَّارِ، کیونکہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے پیارے مصطفیٰ فاطمہ کو اور فاطمہ کے چاہنے والوں کو دوزخ کی آگ میں نہیں جلایا جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ہمارے نبی کی شان بچہ بچہ ہے قربان، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ دوستو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے انی سمیت بنتی فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَفَطَمَ عَنِ النَّارِ عن محبها عن النار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے میرے رب نے کہا کہ جو فاطمہ ہو، جس کا نام فاطمہ ہوگا اور فاطمہ کا جو چاہنے والا ہوگا اس کو کبھی دوزخ کی آگ میں نہیں جلایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو قربان جائیں آقا انعامدار مدنی تاجدار علیہ السلام اپنی بیٹی سیدہ سے کتنی محبت فرماتے، کیا مقام ہے سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا اور جب میری بیٹی کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا تو غیب کے 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک آواز آئے گی، وہ آواز بس میں محشر والوں کو کہے گی اے محشر والوں گردنوں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، نبی محمد کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، پیارے نبی کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے۔ سرکار کی بیٹی گزرے گی، رب اعلان کرے گا گردنوں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، سیدہ کا گزر ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے میری بیٹی جب قبر سے اٹھ کر میدان محشر سے گزرے گی، پل صراط سے گزرے گی تو وہ اوروں کی طرح تنہا نہیں ہوگی، اس کی سیدھی جانب 70,000 حورلین ہوں گی، بائیں جانب 70,000 ہوں گی، سامنے اور پیچھے 70,000 حورلین اسے اپنی چادر محبت میں لپٹے ہوئی ہوں گی اور اسے چھپا کر لے کر گزار دیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سیدہ کا مقام ہے۔ دوستو قربان جاؤ سیدہ کی محبت پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا چاہت تھی سیدہ سے۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحابہ اکرام کا ایک جھرمٹ آیا، صحابہ اکرام کا ایک گروپ آیا، آ کر پوچھنے لگا اے عائشہ ام المومنین آپ پر ہماری جان
جان قربان ام المومنین ذرا بتا دے تو صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں میں سب سے زیادہ کس کو پیار کرتے تھے؟ عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے؟ لیکن افسوس ظالموں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، خدا کی قسم سیدہ کائنات کا مقام بھی اس دنیا کو حضرت عائشہ نے بتایا ہے، حضرت عائشہ نے بتایا ہے۔ صحابہ کے جھرمٹ نے پوچھا، عائشہ ذرا بتا دے حضور عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا ہاں خدا کی قسم کیوں نہ بتاؤں، میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضور عورتوں میں سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے ہیں۔ نوجوانوں ذرا غور کرو، اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری زوجہ حضرت ام المومنین یہ کہہ دیتی کہ حضور مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کسی کو خدا کی قسم اس بات پر اعتراض بھی نہیں ہوتا، یہ بات حق بھی تھی، لیکن حضرت عائشہ جانتی ہے حضور مجھ سے جتنا پیار کرتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے ہیں، اس لیے حضرت عائشہ نے کہا ہے حضور مجھ سے زیادہ حضرت فاطمۃ الزہرا سے، یعنی کہ سب سے زیادہ حضرت فاطمۃ الزہرا سے پیار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کے جھرمٹ نے پھر سوال کیا، عائشہ ذرا بتا دیں حضور مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے؟ اگر حضرت عائشہ کہتی کہ میرے بابا سے پیار کرتے ہیں، پوری کائنات اس بات کو حق مانتی، اور یہ بات حق بھی ہے، حضور حضرت ابوبکر سے بے انتہا پیار کرتے تھے، لیکن حضرت عائشہ ام المومنین قلبی کیفیات کے رسول کو جاننے والی تھی، وہ حضرت ام المومنین کہتی ہے سنو مردوں میں حضور سب سے زیادہ فاطمہ کے شوہر علی المرتضیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، شہزادی رسول، نعرے تکبیر، نعرے بات یہی پر ختم نہیں ہے، سنو مسلمانوں سیدہ کا مقام کیا ہے۔ نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے ہاں میں نے دیکھا ہے، میں اپنے بابا جان کو دیکھا کرتی تھی، وہ جب کبھی علی کے سامنے ہوتے تو علی کے مکھڑے کو تکے دیکھا کرتے تھے، تکے دیکھا کرتے تھے، فرت بھری آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، مست بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، نشیلی آنکھوں سے علی کو تکا کرتے تھے۔ میں دیکھتی میرے بابا علی کے مکھڑے کو ایسے دیکھتے کہ پلک جھپکنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ میں نے اپنے بابا سے پوچھا بابا اے ابو بکر صدیق، اے صداقت کے علم بردار، اے نبی پاک علیہ السلام کے خلیفہ، اے مسلمانوں کے تاجدار، میں تمہیں دیکھتی ہوں کہ تم علی کے چہرے کو اتنا مکڑے تکے دیکھتے ہو، بات کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی عائشہ کیا تم نہیں جانتی ہو رسول اللہ نے فرمایا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میں اس عبادت میں کچھ غفلت کیے بغیر عبادت کو پورا کرتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے بابا علی کے چہرے کو تکے دیکھا کرتے تھے، فرت مسرت سے دیکھا کرتے تھے، بغیر پلک جھپکے کے دیکھا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا بابا آخر بات کیا ہے، علی کے چہرے کو ایسے کیوں دیکھتے ہو؟ تو بابا نے فرمایا ہے کہ اے ام المومنین عائشہ تم نہیں جانتی ہو، نبی پاک نے فرمایا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اللہ قربان جاؤ، یہ مولا علی کا مقام ہے۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیان کرتی ہے لوگوں سنو، میں نے نبی کو سیدہ فاطمہ کو اتنا چاہتے ہوئے دیکھا ہے کہ ساری کائنات جس نبی کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو جایا کرتی تھی، نبی کسی مجلس میں جاتی ساری مجلس استقبال مصطفیٰ کے لیے اٹھتی تھی، مگر میں نے دیکھا ہے نبی کے گھر میں جب نبی کی بیٹی سیدہ آتی ہے تو نبی اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، نبی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے استقبال میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، نہ صرف اٹھ کر کھڑے ہوتے، فرماتی ہیں نبی اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے۔ صرف اتنا ہی نہیں، حضرت عائشہ آگے بیان کرتی ہے میں نے دیکھا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدہ فاطمہ آتی تو حضور نبی پاک علیہ السلام اس ہستی اعظم کا نام ہے جس مجلس میں چلے جاتے ساری کائنات آپ کی دستبوسی کرنا اپنے لیے سعادت مندی سمجھتی، آپ کی قدم بوسی کرنا اپنے لیے سرفرازی سمجھتی، مگر جب آپ کی بیٹی آپ کے بیت اقدس
مجلس میں تشریف لاتی تو نہ صرف اٹھ کر کھڑے ہوتے بلکہ بیٹی سے مصافحہ فرماتے اور اپنی بیٹی کے دست اقدس کو چوم لیتے اور ماتھے کو چومتے اور اپنے سینے سے لگا لیا کرتے تھے. پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا ہے نبی اس ہستی اعظم کا نام ہے جو کسی مجلس میں چلے جائے تو سارے مجلس والے حضرت نبی پاک علیہ السلام کے لیے اپنی مسند ذیشان چھوڑ دیتے, مگر میں نے دیکھا ہے نبی کی بیٹی نبی کے گھر آتی تو نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے اپنی مسند چھوڑ دیا کرتے تھے, اپنی مسند چھوڑ دیتے اور اپنی جگہ پر اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھاتے تھے. صرف اتنا ہی نہیں دوستو, یہ صرف اتنا ہی نہیں دوستو, خدا کی قسم اب وہ بات سنو شاید تمہارے کان نے کبھی سنا یا نہ سنا ہوگا. خدا کی قسم فاطمہ کا جو مقام ہے پوری کائنات بانٹ دو, وار کے فاطمہ کے قدموں میں پھینک دو تو خیرات بننے کے لائق بھی نہیں ہے. فاطمہ اتنی بلند ہستی کا نام ہے, نبی پاک علیہ السلام اس ہستی اعظم کا نام ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے ساری کائنات حضور سے کہا کرتی تھی یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان, آپ پر میرے ماں باپ قربان. حضرت عائشہ صبح و شام کہتی تھی یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. حضرت ابوبکر صبح و شام کہتے تھے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. 1.5 لاکھ صحابہ صبح و شام کہتے تھے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. پوری کائنات 1400 سال سے کہہ رہی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. لیکن سیدہ کی قسمت پر قربان جاؤ, ان کے مقام کو سمجھو. ساری کائنات حضور کو کہتی ہے آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, مگر حضور فاطمہ کو کہتے ہیں بیٹی فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, جشن شہید اعظم, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضور اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے تھے بیٹی فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. اللہ اکبر, تجھ پر میرے ماں باپ قربان. یہ مقام اہل بیت ہے دوستو, یہ مقام سیدہ کائنات ہے, یہ مقام علی المرتضی مولا کائنات. جو آمنہ کے گھر پیدا ہو رہا ہے, جو اللہ کا حبیب بن کے جلوہ گر ہو رہا ہے, وہ نبی کو اللہ نے عالم بنا کر پیدا کیا, علم بنا کر پیدا کیا. معزز سامعین اکرام, یہ جو وہابی بدعقیدہ لوگ ہیں نا, یہ اپنی کتابوں میں لکھے کہ نعوذ باللہ نبی ان پڑھ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ان لوگوں نے بعد نماز عصر جو کتاب پڑھی اپنی مسجدوں میں بیٹھ کے, جس کو منتخب احادیث کہتے ہیں, وہ کتاب میں دعوت و تبلیغ ایک باب ہے, اس باب میں دوسرے نمبر پر ایک آیت ہے. اس آیت کے ترجمے میں انہوں نے لکھا ہے ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ان کی کتابوں میں, جو آج میں اعلیٰ حضرت کے دور کی بات نہیں کر رہا. آپ بولیں گے مول صاحب پھر وہی پرانے فتوے نکال کے حسام الحرمین کی بات کر رہا ہوں. نہیں, خدا کی قسم میں آج کی بات کر رہا ہوں. آج بعد نماز عصر, بعد نماز عشاء, انہوں نے جو کتاب اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر پڑھا ہے, اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے نعوذ باللہ ایک ان پڑھ کو نبی بنایا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر اسی باب میں 6ویں 7ویں آیت کے ترجمے انہوں نے لکھا ہے اے نبی آپ ان کے لیے اتنا مت پچھتائیے کہ کہیں آپ پچھتا کر مر نہ جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پچھتانا کس کو بولتے معلوم؟ ایک آدمی پوری زندگی شراب میں, جوئے میں, حرام کاری میں, برائی میں, گندگی میں گزار دیا, مرتے وقت اب بستر موت پر ہے, جب اس کو پچھتاوا ہوتا اللہ میں اتنے گناہ کہیں کو کر لیا, میں اتنے گناہ کہیں کو کر رہا, میں نہیں کرتا تو اچھا تھا. یہ جو احساس ہو رہا, اس احساس کا نام پچھتاوا ہے. اور ان لوگوں ایسا گندا لفظ نبی کے لیے لکھے اے نبی کہ یہاں پچھتا کر مر نہ جائے. نعوذ باللہ. آپ اٹھا کر دیکھیں گھروں کو جا کر, اتنا بدترین درجے کا ترجمہ انہوں نے کیا. اور ان کا عقیدہ ہے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے. نعوذ باللہ. میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں, زندگی بھر کے لیے یہ ساری ان کی کدورتیں, ان کی غلاظتیں آپ کے ذہنوں سے نکل جائے گی. ایک ہی مسئلہ بس,
قربان جائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و عظمت پر آج وہابی علماء، وہابیوں کے پاس، اہل حدیث کے پاس جو لوگ مسجدوں کے خطیب بنے، امام بنے، مدرسوں سے فارغ ہوئے، ان کو مولانا بولا جاتا. کیا بولا جاتا؟ بولو ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو. مولانا بولتے ہیں، عالم صاحب بولتے ہیں، مولوی صاحب بولتے ہیں. عالم صاحب کس کو بولا جاتا ہے؟ ذرا غور کر. اتنا بدترین درجے کا ترجمہ انہوں نے کیا، اور ان کا عقیدہ ہے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے، نبی پڑھے لکھے نہیں تھے، نبی پڑھے لکھے نہیں تھے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، زندگی بھر کے لیے یہ ساری ان کی کدورتیں، ان کی غلاظتیں آپ کے ذہنوں سے نکل جائے گی. ایک ہی مسئلہ بس. قربان جائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و عظمت پر آج وہابی علماء، وہابیوں کے پاس، اہل حدیث کے پاس جو لوگ مسجدوں کے خطیب بنے، امام بنے، مدرسوں سے فارغ ہوئے، ان کو مولانا بولا جاتا. کیا بولا جاتا؟ بولو ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو. مولانا بولتے ہیں، عالم صاحب بولتے ہیں، مولوی صاحب بولتے ہیں. عالم صاحب کس کو بولا جاتا ہے؟ ذرا غور کریں. عالم اس کو بولا جاتا ہے جو تفسیر پڑھا ہوا ہو، جو حدیث پڑھا ہوا ہو، جو قرآن پڑھا ہوا ہو، جو فقہ پڑھا ہوا ہو. جو تفسیر، حدیث اور فقہ پڑھ لے اس کو عالم بولا جاتا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یا جتنے لوگ بیٹھے یہ سب عالم ہیں، علماء ہیں. ان کو عالم، ہم کو عالم اس لیے نہیں بولا گیا کہ ہم میتھس پڑھے ہوئے ہیں، یا ہم زیولوجی پڑھے ہوئے ہیں، یا ہم بایولوجی پڑھے ہوئے ہیں، یا ہم جو ہے کسی اور ٹیکنالوجی کو پڑھے ہوئے ہیں. ہمیں اس لیے عالم نہیں بولا گیا. ہمیں اس لیے عالم بولا گیا کیونکہ ہم نے تفسیر پڑھا ہے، ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم نے حدیث پڑھی ہے، ہم نے حدیث کی تشریحوں کو پڑھا ہے، ہم نے فقہ پڑھا ہے، فقہ امام اعظم کو پڑھا ہے، فقہ امام شافعی کو پڑھا ہے. جو علم دین کو پڑھتا ہے اس کو عالم بولا جاتا ہے. جس کو سند ملتی ہے اس کو عالم بولا جاتا ہے. یہ اہل سنت میں بھی ہے، یہ بازو والوں میں بھی ہے. ذرا غور کرو، بازو والے مولانا بیان میں بول رہے ہیں نبی کو علم نہیں تھا، نبی کو علم نہیں تھا. نعوذ باللہ، نبی ان پڑھ تھے. صرف بول ہی نہیں رہے بلکہ کتابوں میں، قرآن کے ترجموں میں لکھ بھی رہے ہیں نبی ان پڑھ تھے، نبی کو علم نہیں تھا. لیکن آج دارالعلوم کنز الایمان کے اس جلسے سے یہ بات سن لو نوجوانوں، یہ بات تو سمجھ جاؤ گے کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر وہابی نہیں بن سکتے ہیں. کیا ہے عالم؟ بعض والے مولانا بولے حضور ان پڑھتے. میں پوچھا تو کیا ہے؟ بولے عالم. اچھا عالم ہے بلکہ لوگ مولانا بول رہے ہیں؟ بولو جی ہاں. میں بولا عالم کس کو بولتے؟ بولے میں نے تفسیر پڑھی، میں نے حدیث پڑھی، میں نے فقہ پڑھی، میں عربی گرامر پڑھا، میں منطق پڑھا، میں ادب پڑھا، اس لیے مجھے عالم بولتے. میں بولا یہ چاروں پانچوں کو بازو رکھ دے، بات کرتے ہیں صرف حدیث پر. کس پر؟ ذرا زور سے بولے کس پر؟ ذرا زور سے بولے کس پر؟ نہیں اتحلو بولے تو نہیں کرتا میں تخیذ. حدیث پر بات کرتے ہیں. میں بولا یہ جو تو حدیث پڑھا، تو بخاری شریف پڑھا، کس کا نام ہے؟ حدیث کا. مسلم شریف پڑھا، کس کا نام ہے؟ حدیث کی کتاب کا. ترمذی شریف پڑھا، کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں. تو ابو داؤد شریف پڑھا، تو ابن ماجہ پڑھا، تو نسائی شریف پڑھا، یہ کس کو کہتے ہیں؟ بولے حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں. میں پوچھا کہ اس میں کسی ملا کا کلام ہے، یا کسی مولوی کا کلام ہے، یا کسی حضرت جی کا کلام ہے، یا کسی شیخ کا کلام ہے، یا کسی سعودی کے کتے کا کلام ہے؟ تو جواب ملا نہیں نہیں، اس کے اندر مدینے والے رسول کا کلام. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نبی کے کلام کو حدیث کہتے ہیں. سنو مسلمانوں، غور سے سنو، نبی کے کلام کو پڑھا، حدیث کو پڑھا تو یہ عالم ہوا. حدیث پڑھنے والے کو عالم. ان پڑھ کی ضد عالم ہے. اگر کوئی عالم ہے تو انہیں ان پڑھ نہیں ہو سکتا. کوئی ان پڑھ ہے تو انہیں عالم. جس کو آپ مولانا بول دیں اس کو ان پڑھ، جس کو آپ عالم بول دیں اس کو ان پڑھ. اب جس کو عالم بولے اس کو ان پڑھ نہیں بول سکتے. تو بازو والا اپنے آپ کو عالم بول رہا ہے، مطلب وہ علم والا ہے. تو اس نے کیا پڑھا؟ حدیث پڑھا. حدیث پڑھنے سے عالم ہو گیا. میں پوچھا حدیث کس کو بولتے؟
نبی جو کہہ دے وہ حدیث، نبی جو کہہ دے وہ حدیث، نبی جو کرے وہ حدیث، نبی کا کہنا حدیث، نبی کا کرنا حدیث، نبی کا قول حدیث، نبی کا فعل حدیث۔ اور نبی کہنا اور کرنا ضروری نہیں ہے، نبی مدینے میں بیٹھے ہیں، صحابی کام کر رہے ہیں، نبی نے صحابی کے کام کو دیکھا اور خاموشی اختیار کر لی، نبی کی خاموشی کی وجہ سے صحابی کا عمل حدیث، سکوت مصطفیٰ حدیث، فعل مصطفیٰ حدیث، قول مصطفیٰ حدیث۔ ذرا غور کرو نوجوانوں، میرا نبی جو کہہ دے وہ حدیث ہے، میرا نبی جو کرے وہ حدیث ہے، میرا نبی خاموش بھی بیٹھ جائے تو خاموش بیٹھنا حدیث ہے۔ تو مجھے کہنے دو، جو نبی کے قول کو پڑھ لے وہ عالم ہے، جو نبی کے فعل کو پڑھ لے وہ عالم ہے۔ ارے تو قول و فعل کو پڑھ کے عالم بن گیا تو قول بولنے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا، عمل کرنے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ جو نبی کہتا ہے تو اس کی علم کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ میں نے کہا سن بے شک میرا نبی عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، کیونکہ عالم اس کو کہتے ہیں جو علم کو پڑھتا ہے۔ تو میرے نبی کو عالم کیسے کہتا؟ کیونکہ میرا نبی تو علم بن کے پیدا ہوا ہے، جو میرے نبی کو پڑھتا ہے وہ عالم بن جاتا ہے، جو میرے نبی کو دیکھ لے وہ صحابی بن جاتا ہے، جو میرے نبی کو چاہ لے وہ عاشق بن جاتا ہے، جو میرے نبی کو مان لے وہ جنتی بن جاتا ہے۔ میرا نبی تو علم بن کے پیدا ہوا ہے۔ تو آپ کو دارالعلوم کنز الایمان میں جس علم کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ علم مصطفیٰ کی طرف بلایا جا رہا ہے، علم قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ سنو سنو نوجوانوں، ان جاہلوں نے کیا کیا نہیں کہا، نبی پر ایسی ایسی انگلیاں اٹھائی کہ انہوں نے نعوذ باللہ امت کا دماغ خراب کر دیا، امت کے ایمان کو تباہ کر دیا، امت کے اندر نعوذ باللہ انہوں نے خرافات کو پیدا کر دیا، امت کو سوال کر کے بہکا کے چھوڑ دیا۔ آؤ نوجوانوں۔